सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है, इसको शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है आज की आपको आइंदा का लाहे अमल देने के लिए जा रहा हूँ। और लेटेस्ट अपडेट्स जो है इस वक्त आपकी सैलरीज़, अलाउंसेस, वफाक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और जितने भी कंटीजेंट पेड, डेली वेजेस, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, एडहॉक मुलाजमीन, प्राइजेशन के हवाले से वफाक की तमाम तंजीमों की जो है हमने जुमे वाले दिन मीटिंग की थी और इसमें मुतफ़िका तौर के ऊपर हमने ये तय किया है कि जो पे एंड पेंशन कमीशन जिसकी रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे थे वफाकी व सूबाई मुलाजमीन, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से हमने स्ट्रेटजी जो बनाई है वो ये है कि जितने भी मुलाजमीन हैं, मैं वाज़े करता चलूँ कि 3.5 लाख वफाकी मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड, जो महरूम मुलाजमीन हैं। 7,21,000 पंजाब के डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह 6.5 लाख तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हैं। इस बजट के अंदर भी जो तनख्वाहों के अंदर इजाफ़ा किया गया, हम लोग मुसलसल प्रोटेस्ट के ऊपर थे और एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस और 15% था, उसके ऊपर एग्री फॉर द टाइम भी इसीलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट आ रही है। स्ट्रेटजी तमाम साथी सुन लें, जिस अदारे में हैं, जिस शहर में हैं, जिस सूबे के अंदर हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, बरसात है, हम बाहर नहीं आ सकते और इसके लिए आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोटेस्ट या धरने की तरफ आप जाते हैं, क्योंकि एहतजाज शुरू करना तो बहुत आसान है, उसकी कॉल देना, मगर उसको कामयाब बनाना, अपने मुतालिबात को पूरा कराना, अपने अहदाफ को जो है मुकम्मल करना, उसके लिए साथ मैनेजमेंट जो है करना धरने की बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि आज छुट्टी का दिन था, हफ्ता इतवार, मगर हमारा जो मेरा डिपार्टमेंट है तकरीबन 17 तारीख से जो है मुसलसल बिज़ी है। हफ्ता इतवार का दिन भी, क्योंकि सबसे पहले पायलट सेंसिस हैं, मुकम्मल सेंसिस करवाने के हवाले से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा इदारा, मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है, मगर इसके बावजूद आज छुट्टी के दिन मैं आपको दिखा देता हूं कि आज की क्या एक्टिविटी रही। ये रिबन्स हैं, ये तमाम ब्लैक रिबन्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हम वफाकी सेक्रेटेरिएट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दीगर अदारों में। आपकी भी जिम्मेदारी है, मैं वाज़े करता चलूँ, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। कल का दिन है, जहाँ से भी है रिबन खरीदें और दफातर के अंदर पीर के दिन से मेक श्योर करना है कि आप लोग काली पट्टियाँ बांध के अपने दफ्तरी अमूर सर अंजाम देंगे। इसका मकसद, साथियों के जहन में सवाल आएगा कि धरने की तरफ जाना है, काली पट्टियाँ किस लिए? एक तो मुहर्रम का एहतराम, और दूसरा जिस बंदे ने पट्टी बांधी होगी उसको पता होगा कि ये पट्टी बांधने का मेरा क्या मकसद है, कि मुझे इस्लामाबाद धरने में जाना है। 12 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम दोबारा से तमाम तंजीमें बैठ के, गवर्नमेंट को हमने टाइम लाइन भी दी है, 12 तारीख तक हमारे मसाइल जो हैं, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको पूरा किया जाए। सूबाई और वफाकी कायदीन इंशाल्लाह ताला बैठ के हम आगे का लाए अमल तय करेंगे। जब तक ये मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते, सुस्ती नहीं दिखानी है आपने किसी भी सूरत में। ख़ास तौर पे मैंने लास्ट टाइम भी मैसेज दिया था कि अपने मुतालिबात के हवाले से जो इंडिविजुअल हैं, इज्तमाई तो तमाम साथियों के हैं, जो इनफरादी मामलात हैं जो कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर रखे हैं। एक, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन,
اور دوسرا ریگولرائزیشن. جس بھائی کی اپ گریڈیشن ہے اور اس کی ریگولرائزیشن ہے کنٹریکٹ ڈیلی ویجز ایڈ ہاک ملازمین کو آپ کی ذمہ داری ہے. زیادہ وزن آپ لوگوں کے اوپر ہوگا کہ آپ نے اپنے کیمپس لے کے آنے. جو چھوٹے خیمے ہوتے ہیں یہاں پہ دھرنے کے لیے جانا ہے اور گورنمنٹ کو واضح پتہ چلے کہ ملازمین آ رہے ہیں. دیز آر دا ڈیمانڈز. اپ گریڈیشن کے بغیر واپس نہیں جانا, ریگولرائزیشن کے بغیر واپس نہیں جانا. تنخواہوں کے اندر تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے گیو اینڈ ٹیک جو معاملات ہیں, مگر جب ہم بھی جاتے ہیں تو ایک چیز کے اوپر ہم وزن تب ہی ڈال سکیں گے زیادہ جب پیچھے تعداد ہوگی. ہمارا المیہ ہے کہ احتجاج 10,000 سے شروع ہوتا ہے, 2 گھنٹے بعد 8,000 ساتھی ہوتے ہیں, 3 گھنٹے احتجاج کو گزرتے ہیں 5,000 ہوتے ہیں, جمعے یا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو 500 یا 700, اور جب چھٹی کا دفاتر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ 100 یا 150 ساتھی موجود ہوتے ہیں. احتجاجی مظاہرہ ہو یا دھرنا ہو, اس میں آپ لوگوں کی کمٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اپنی تیاری رکھیں. میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں, یہ کالی پٹیاں ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی کل کا دن ہم نے بیٹھ کے ان کو کاٹنا ہے. تمام ساتھی نزدیکی جو بھی اسٹیشنری شاپ ہے, لیس کی دکان ہے, اپنے دفاتر کے لیے پٹیاں لیں اور کل پٹیاں باندھ کے سوشل میڈیا پہ نظر آنا چاہیے. اس سوشل میڈیا کی پکچرز کو ہم یہاں پہ تشہیر کریں گے, ہر ملازم تک پہنچے, پتہ ہو. جس کو نہیں بھی پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ پٹیاں اس لیے باندھی ہیں کہ 12 تاریخ تک اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو دھرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں. اس تاریخ کو ہم نے جانا ہے. آگاہی مہم ہے آپ کے لیے. اس کو ہم الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے اوپر لے کے آئیں گے. گورنمنٹ کو ہم یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم پرامن تھے, پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. ہماری ترجیح ہے کہ ہمارے معاملات مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر حل ہوں. میں ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں, اس میسج کو شیئر کریں. پینشن کمیشن جس کا گزشتہ 26 مہینے سے ہم انتظار کر رہے تھے, اس کی رپورٹ فائنل ہو چکی. پینشن کمیشن کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد آپ نے کروانا ہے. سستی دکھائی تو اس کا بالکل وہی مطلب ہوگا کہ خرگوش نے اپنی سپیڈ لگائی, اپنے ہدف کے پاس تو پہنچا مگر وہ آرام کرنے بیٹھ گیا. بھرپور قسم کا احتجاج, کھیر پک چکی, کھانا پک چکا. 70% جو میری رپورٹڈلی ہے, پبلک نہیں کیا انہوں نے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے اندر اضافہ ہے. ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافے کی سفارشات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسل الاؤنسز ہیں جو ہمارے تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین, اور تنخواہیں بھی. جو ساتھی نیگیٹو پراپوگنڈا کرتے تھے بجٹ کے اندر, اور گزشتہ 10 فروری 2022 والا ان کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے کہ بہترین حکمت عملی سے جب صوبوں میں کام لیا گیا تو وہی وفاق والا ریلیف صوبوں میں ملا. بجٹ کے اندر 15% وفاق میں ہوا ہے, صوبوں کو 15% ملا. 5 ڈاک ریلیف الاؤنسز وفاق میں ہوئے ہیں, صوبوں میں وہ ہوئے. یہ صوبائی اور وفاقی محروم ملازمین کی ایک مشترکہ لڑائی ہے. یہ جد و جہد ہے. اس کو آپ نے, ہم نے مل کے جو ہے وہ جیتنا ہے. ساتھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر ہر صورت میں پیر کے دن سے پٹیاں باندھ کے کام کریں. 12 محرم جو بھی ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اندر ہم تمام صوبائی اور وفاقی قیادت انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے, اور اگلے کا لائے عمل جو کہ دھرنے کی کال ہوگی. مگر تب تک پتہ چلنا چاہیے انتظامیہ کو اور دیگر حکومت کو, تمام اداروں کو, کہ یہ لاکھوں کے ملازمین, میں واضح کرتا چلوں, آپ تقریباً 20 لاکھ ملازمین ہیں تمام صوبائی اور وفاقی, کہ یہ لاکھوں ملازمین جنہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, اگر یہ آگے تو پھر ہو سکتا ہے 100 کی بجائے 200% بھی دینا پڑے. تو اس لیے تیاری رکھیں اپنی. میں ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں, ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی, وفاقی سیکٹریٹ, کور کمیٹی اور وفاق کی تمام تنظیمیں
بارش کا پہلا قطرہ یا انجن کے طور پہ کام کریں. ہمارے بازو شانہ بشانہ تمام قیادت آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جتنی تنظیمیں تھیں. اور ایک اور چیز بھی واضح کروں کہ اپنے درمیان میں منافقین اور کردوغلو کا جو کردار ہے ان سے محفوظ رہیں اور ان سے بچیں. تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین ہم ایک تھے، تمام کیڈرز ہم ایک ہیں، کسی بھی کیڈر کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور کسی بھی کیڈر کو انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. کسی کی باری پہلے آئے گی، کسی کی بعد میں آئے گی، یہی اصول ہے. چشمہ بھی کہیں سے نکلتا ہے کسی پہاڑ سے تو سب سے پہلے وہ مستفید ہوتے ہیں، پھر وہ ایک ندی بنتی ہے، پھر نہر، پھر دریا کے اندر آتی ہے اور پھر سمندر تک پہنچتا ہے. تو جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ گلہ کر دے کہ مجھے پہلے آئے تو پھر تو ندی کا تو مقصد ہی نہیں رہے. ساتھی تیاری رکھیں. ہاؤس رینٹ میں پھر بتاتا چلوں، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافے کی سفارشات ہیں، اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. 70% آپ کی تنخواہوں کے اندر جو الاؤنس ہے اس کے اندر اضافہ ہے، اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن اور تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور کے اوپر جو 12 اپریل کا لیٹر ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اپ گریڈیشن کے حوالے سے، ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں اور تیاری رکھیں. آپ لوگ پیر کے دن ہر بندہ اس کی ڈی پی کے اوپر کالی پٹی لگے ہوئے تصویر موجود ہونی چاہیے سرکاری ملازم کی، اور تمام اپنے دفاتر کے بندوں کی آپ نے پکچرز لینی ہے.